السلام علیکم دوستو، اور جو اس وقت جو واقعہ میں بتانے والی ہوں، میں تو بہت ڈر گئی تھی. اور میں وہاں جب بیٹھی تھی، اور یہ جو واقعہ مجھے بتانے والی جو بتا رہی تھی وہ بھی خوف زدہ ہو گئی، اور اس نے کہا کہ مجھے تو بہت اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے بھی خوف آ رہا ہے. دوستو، ہماری فیملی میں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی فیملی میں کوئی نہ کوئی لڑکی ایسی ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یار تھوڑی سی پر اسرار ہے، یا وہ تھوڑی سی افیکٹڈ ہے. یعنی کیا میں اب بتاؤں، جیسے پشتو میں ہم ایزیلی بولتے ہیں نا کہ اس پہ اثرات ہے. اردو میں بتا رہی ہوں، اثرات ہے. اثرات کا مطلب کہ اس کے ساتھ کچھ ہوائی مخلوق ہے، یعنی غیر مرئی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اس پر دباؤ ڈال رہے یا اس کو قابو میں کیا ہوا، اس طرح کچھ. تو ایک مرتبہ میں اس طرح بیٹھی تھی نا، تو میری بھابھی کی ایک بہن ہے، ہم لوگ باتیں کر رہی تھی، تو اس نے اچانک مجھے اشارہ کیا. اب میں حیران ہوں کہ یہ مجھے کیوں اشارے کرے. ہم اسی طرح ہاررز واقعات جو لوگوں کے ساتھ یا میری امی یا لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہوتی، تو ان دنوں میں میرا چینل اتنا مطلب نیا تھا، اتنا پرانا نہیں تھا. تو میں ان سے کہہ رہی تھی کہ اس طرح ایک مسئلہ ہوا تھا. تو اچانک اس نے مجھے پیچھے، مطلب پہلے وہ مجھے اشارے کر رہی تھی، بعد میں جب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، تو وہ اپنی بہن کے پیچھے چلی گئی. میں اس کی بہن سے بات کر رہی تھی، تو اس نے مجھے اس کے پیچھے سے اشارہ کیا کہ اس کو ایسی باتیں مت بتاؤ. تو میں چپ ہو گئی، اور میں نے جو باتوں کا جو وہ کہتے ہیں نا وہ جو رخ تھا، وہ ایک کسی اور طرف موڑ لیا میں نے. اور ہم لوگ دوسری باتوں میں، اب وہ خاموش تھی مکمل طور پر. تو میں تھوڑی گھبرا گئی کہ یہ اتنی خاموش کیوں گئی. اب وہ اٹھی، اس کی امی نے بلایا. تو وہ جب چلی گئی، تو اس کی بہن نے مجھے کہا کہ یار یہ تھوڑی پوزسڈ ہے، یہ ایسی باتیں سننے کے بعد اس پہ اثرات آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا کیسے؟ تو اس نے مجھے کہا میں تمہیں ایک واقعہ بتاؤں، اس کا علاج چل رہا ہے. ہم اس کو اکثر ایسے مولویوں کے پاس لے کے جاتے ہیں جو ان کو اوپر دم کر کے تھوڑا سا ان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. تو ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ ہمیں کسی نے ایک مولوی کے بارے میں بتایا کہ اس کے ساتھ ایسی مطلب دعائیں ہے، وظائف ہے کہ اگر وہ اس کا علاج کرے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. تو امی نے مجھے، یہ شادی شدہ تھی اس کی بہن، تو یہ امی نے اس کو بلایا اور کہا کہ اسی طرح کچھ مولوی ہے، اس کے پاس جاؤ تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ. اور میرے امی نے یہ بھی کہا کہ اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ. مجھے کہا کہ اس کو تم لے کے جاؤ. تو اب میں اس کے ساتھ تھی. ہم اس گلی میں جیسی انٹر ہوئے، تو پہلے تو یہ ہوا کہ ہمارے پاؤں آگے نہیں بڑھ رہے تھے. یعنی جتنی ایزیلی ہم نے روڈ پار کیا تھا، اس آدمی کے گھر اور ہمارے گھر کے بیچ میں ایک روڈ تھا، تو وہاں تک ہم بالکل ایزیلی آئے. لیکن اب جب ہم نے روڈ کراس کیا اور اس کی گلی میں انٹر ہوئے، تو مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے کوئی جو ہے نا پیچھے سے ہماری جو ہے نا ہمیں کھینچ رہا ہے کہ مت جائیے اس طرح. تو میں بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی، اور اپنے کپڑوں کو اس طرح بار بار اس کے اوپر کوئی ہمیں پیچھے سے نا ایسے کھینچ رہے تھے، جیسے ہمارے کپڑے، ہمارے بورکے، سب کچھ. میں بار بار پیچھے دیکھتی تھی، لیکن میری بہن بالکل پیچھے نہیں دیکھ رہی تھی، شاید اسے کچھ نظر آ رہا تھا. اب جب ہم وہاں پہنچے نا، تو ایک گھر تھا. ہم اس کے اندر انٹر ہوئے، تو اس گھر کے خواتین نے جب ہماری ان سے مطلب بات چیت، سلام دعا ہوئی، تو ہم نے ان سے اس مولوی کے بارے میں پوچھا. تو انہوں نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا جو کہ کھلا تھا. انہوں نے کہا اس کمرے میں جائیے. ان کو پتہ تھا نا اس آدمی کا یہ کام تھا کہ ایسی پوزسڈ لوگوں کو مطلب ٹھیک کرتا تھا. تو اب جب ہم اس کمرے میں انٹر ہوتے، تو اس آدمی کی مطلب اس کی جو منہ تھی نا وہ دیوار کی طرف تھی، اور جو کمر والی سائڈ تھی وہ ہماری سائڈ پہ تھی. یعنی اسے ہم نظر نہیں آ رہے تھے کہ مطلب ہم عورتیں ہیں یا لڑکیاں ہیں یا کس قسم کے کپڑوں میں ہیں یا کتنے لوگ ہیں ہم، ایسا کچھ بھی اسے نظر تو ظاہر سی باتیں نہیں آ رہا تھا. اس کی منہ دوسری طرف تھی. تو میری بہن نے جوتے اتارے اور جانے کے لیے قدم بڑھائے. میں بھی جوتے اتارنے لگی، اور جیسے ہی میں نے اپنے قدم اس کمرے میں رکھا، تو اس آدمی نے ڈائریکٹ کہا تم مت آؤ. تو میں تھوڑا ڈر گئی. میں ادھر کڑی ہی رہی کہ کس کو کہہ رہا ہے یہ. تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، اور میری بہن بھی کڑی ہوئی نا، وہ بھی ڈر گئی. تو اس نے پھر کہا جو بیمار ہے وہ آئے، جو اس کے ساتھ دوست آیا ہے وہ نہیں آئے اندر. تو
میں وہاں بس اسی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ تم دروازے پہ کھڑے رہنا، تو میں وہاں کھڑی رہی دروازے پہ، اور وہ جو ہے نا میری بہن اندر گئی۔ اب میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ مطلب اس آدمی کو کیسے پتہ چلا۔ پھر وہ بہت دیر تک میری بہن سے باتیں کرتا رہا، اور میں سن تو نہیں رہی تھی، لیکن مجھے ظاہر سی بات ان کی گنگن کی آوازیں آ رہی تھی۔ میری بہن کچھ باتوں کی جواب دے رہی تھی، کچھ کی نہیں، اور میں اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی، بالکل نارمل اور سکون سے بیٹھی تھی، یعنی نہ اسے کوئی دورہ پڑ رہا تھا، نہ کچھ۔ خیر جیسی ہی میری بہن اٹھی، اس نے دوبارہ جو ہے جانے کے لیے قدم بڑھائے، تو اس آدمی نے بابلند آواز میں کہا کہ میرے گھر کی جو گلی ہے، اس گلی میں جاتے ہوئے پیچھے بالکل مت دیکھنا جب تک کہ آپ لوگ روڈ پہ نہیں پہنچتے، اور پھر بھی پیچھے مت دیکھنا۔ تو میں حیران ہوئی، شاید وہ مجھے کہہ رہا تھا، کیونکہ اس نے تیز آواز میں کہا، اور میری بہن تو جیسے اسے کچھ پتہ نہیں اس کے ساتھ ایسا کیا تھا، اس نے وہ خاموش تھی۔ دوستو عجیب بات تھی کہ ہم جیسے ہی اس گلی میں دوبارہ جانے لگے نا، رکشے کی طرف بڑھ رہے تھے، روڈ کی طرف، تو مجھے فیل ہو رہا تھا کہ ہمارے پیچھے کوئی آ رہا ہے، باقاعدہ آ رہا ہے۔ مجھے اپنے دونوں سائڈ پہ کچھ نظر بھی آ رہا تھا، یعنی میں بہت ڈر کے ماری نہ پیچھے دیکھ رہی تھی، نہ لیفٹ نہ رائٹ، لیکن میں دیکھ سکی تھی، میں سیدھا دیکھ رہی تھی، لیکن لیفٹ اور رائٹ مجھے تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھ سے ایک قدم پیچھے کوئی سفید کپڑوں میں کوئی شخص ہے، اس کے کبھی ہاتھ میرے ساتھ لگتا تھا، یعنی وہ اتنا تیز جا رہا تھا اور ہاتھ پاؤں ہلا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ، اس کی باڈی مجھ سے بار لگتی، اور میں یوں چلانگے مار کے جا رہی تھی، لیکن اس کی ایک بات مجھے یاد تھی کہ پیچھے مڑ کے بالکل مت دیکھنا۔ اس وجہ سے میں بہت اس وقت حساس تھی اور بہت کنٹرول میں تھی، الحمدللہ میں پیچھے بالکل نہیں دیکھ رہی تھی۔ ہم لوگ روڈ پہ آئے تو میں تھوڑا سا روڈ کے لیفٹ سائڈ پہ گئی تاکہ اس گلی سے تھوڑا سا آگے ہو جائے، ہم یہ گلی نظر نہ آئے، اور پھر میں نے اپنی بہن سے کہا تم ٹھیک ہو؟ تو اس نے کہا میں ڈائریکٹ رکشے میں بیٹھے۔ اب جب ہم گھر پہنچے تو میں پانی وغیرہ تو پینے لگی، لیکن میں نے اپنی امی کو سب کچھ بتایا، تو میں نے پھر اپنی بہن سے کہا کہ تمہیں کچھ فیل ہو رہا تھا؟ اس گلی میں کچھ تھا؟ تو میری بہن نے بالکل مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور میری امی نے بھی مجھے بہت ڈانٹا کہ ایسے لوگوں سے ایسے سوالات نہیں کرتے، انہیں سب پتہ ہوتا ہے، اور تم اس کا دھیان دوبارہ اس طرف لے کے جا رہی ہو۔ تو پھر میں خاموش ہوں۔ میں نے اپنی اس بہن سے، وہ آج تک پوزیسڈ ہے، وہ بالکل ٹھیک، یعنی ایسے دم درودے کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جاتی، لیکن یہ دورے اسے پڑتے ہیں، تو کچھ خاص دن سال میں آ جاتے جس میں وہ بالکل کسی سے بات چیت نہیں کرتی، اور اس کی عجیب حالت ہوتی ہے جس کا ہم سب کو پتہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا شوہر ہمارے گھر اس کو بیچتا ہے تاکہ اس کی اچھی دیکھ بھال ہو، کیونکہ سسرال میں پھر ظاہر سی باتیں سب آپ کی پرواہ تو نہیں کرتے نا، اسی وجہ سے تو بہت مشکل سے اس کی زندگی جو ہے ان دنوں میں، خاص کر جو وہ کہتے ہیں نا فل 14ویں چاند کی جو راتیں ہوتی ہے، ان دنوں میں بہت اس کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ ایون اگر وہ پریگننٹ بھی ہوتی ہے تو اس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، اگر وہ نارمل بھی ہوتی ہے، کوئی پریگنینسی بھی نہیں ہوتی، تب بھی اس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، اور آپ سب دعا کیجیے کہ اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے، جو کہ آج تک حل نہیں ہوا۔ لیکن میں آج تک اس گلی میں پھر کبھی نہیں گئی، اور نہ میں کبھی جانا چاہوں گی۔ وہ کہہ رہی تھی مجھے کہ یار تمہیں نہیں پتہ کہ کس قسم کی گلی تھی، بہت خوفناک سی، اور اس آدمی کو کیسے پتہ چلا کہ میں اندر اپنی بہن کے ساتھ انٹر ہو رہی ہوں اس کمرے میں، اور پھر اس نے کہا کہ پیچھے مت دیکھو، تو واقعی جیسے پیچھے وہی شخص ہمارے پیچھے آ رہا تھا، مجھے تو ایسا ہی فیل ہو رہا تھا۔ تو بس یہ چیز تھی، میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ ویسے دوستوں آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا، جو لوگ پوزیسڈ ہوتے ہیں ان کا علاج جو بھی کرتا ہے نا، وہاں ایسا ہی کچھ لوگوں کو فیل ہوتا ہے۔ جو لوگ جو بیمار کے ساتھ جاتے ہیں نا، میں نے بہت سارے لوگوں کی ایسی سٹوری سنی ہے جو کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی کزن کو لے کے گئے تھے، ہم اپنی نانی کو یا امی کو جسے کچھ ہو گیا تھا تو ایسا ہوا تھا، ایسا ہوتا، جیسے ہماری پیچھے کوئی ایسی جگہوں پہ ایسے ہی کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اوکے دوستو، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔